ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. مسلمانوں کی نمائندگی کرنا، ان کی مرضی کے خلاف جا کر، اس سے بچیں. ٹھیک ہے جناب، تو اب ہم لے لیتے ہیں کچھ افراد آ گئے ہیں. اور اگر کسی بھی مسلمان کی یہ سوچ ہے تو خدا را اس سوچ سے نکلیے. مذہب جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک انسان کے لیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر دین کو مس ریپرزینٹ کیا جائے گا تو چاہے اپنا ہی کرے، میں بھی کروں، خدا نہ خواستہ میں بھی اگر، اور دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی اگر دین کو مس ریپرزینٹ کرے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر اس کی اصلاح کریں. دھورو راٹھی تو پھر بہت دور کی بات ہے. شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تھینک یو سر. راجستھانی چھورا. مجھے صرف 2 سیکنڈ دیجیے سر، میں ایک مائک لگا لوں اپنا، مجھے 2 سیکنڈ دیجیے. اچھا، بصالت آدم بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی بصالت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال؟ الحمدللہ. حضرت بہت اچھی گفتگو رہی ہے یوزل، اور ماشاء اللہ آصف افتخار بھائی نے اور ایکنالوجی اسلام صاحب نے ایک بڑا زبردست ایڈ آن لگایا کہ ان کو کافر لفظ سے جو ہے نا وہ بڑی چھیڑ ہے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا، میں نے کہا کافر کے ساتھ ایک اور ایسا لفظ ہے جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر لگاتے تھے، آج کل نہیں لگا رہے، اس سے بھی بڑی چھیڑتی ان کو، وہ تھا سرجیکل اسٹرائک. اور بطور پاکستانی مطلب مجھے یہ سوچ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا. اینڈ یو نو واٹ آئی مین. I know what you mean. تو آپ اس لفظ کو اپنے حق میں کیش نہ کرائیں. ہم تو اس کو آپ انڈین ہی رہنے دیں. نہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ یہ کرتے تھے اسٹریم کا، بلکہ یہ بھی ابھی بھی انویزیبل ہے، یہ چل رہی ہے سرجیکل اسٹرائک. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے اس پہ. اچھا، ایک چیز میں نے یہاں نوٹ کری ہے کہ آج کل کے مطلب یہ جو ادوار چل رہے ہیں اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سورہ قرآن میں فرماتے ہیں، غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ کمی بیشی معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ وہ جو آیت ہے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تغلوا فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. حالانکہ ہے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن اس کے اندر ہمیں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے. اور میں اس چیز پہ اگر غور کروں تو جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہلم پہ بیٹھ کے، جہلم کے برف خانے میں بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ انجینئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر سلاف کو اور مطلب جتنے بھی جو صحیح لوگ ہیں نا ان کو بھی چلیں بصالت بھائی، میرے خیال سے پھر وہ ڈیریل ہو جائے گی، اس کو چھوڑیں. نہیں، میں بس اسی پوائنٹ پہ لے کر آ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں اس طرح غلو ہو گیا کہ صحیح انسان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو لبرلزم ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہارمونی کے نام پہ سب ٹھیک ہے، سب چلے گا. یعنی کہ مذہب پہ بات کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے گھر کی رکھیال رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ بس آپ ایک ویڈیو بنا کے اس کے اندر لفظ ترت شامل کرو، ریئلٹی لکھو، فیکٹ لکھو، اور پھر اس کو پوسٹ کر دو. جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ دھورو راٹھی کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل. تو جو ریالٹی کا جو لفظ ہے اس سے وہ یہ تعصب دینا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ فیکٹس ہیں، جبکہ ان کا فیکٹ سے کم اسلامک پرسپیکٹو سے دور کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ ایک سب سے بڑی حماقت اور بلنڈر ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں بھی اس بات کا تصور ہے کہ خدا کی تصویر ہے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں. اور وہ یہی جو آپ نے بات کی نا، یہیں سے انہوں نے بلنڈرز مارے ہیں کہ جو اہل کتاب کی اسرائیلیات کے جو عقائد تھے وہ امپوز کر کے ایسا دکھایا جیسے اسلام نے بھی یہی کہا ہے. جو اوریجنل سن کا جو مسئلہ ہے جو آپ نے چھیڑا تھا، جی اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور مجھے ایسا لگا اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ وہ آئیڈیالٹری کو جو ہے نا وہ آئیڈلائز کر رہے ہیں، یعنی کہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہو رہا ہے جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ دیا اس کو، بڑی بری بات ہو گئی. وہ وہاں سے ہر قسم کے جو ویڈیوز نکال کے لا رہے ہیں، کلپس نکال کے لا رہے ہیں کہ نہیں ہم جو مورتی کو پوجا نہیں کرتے اس کی شبیہ کو کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے. عاصم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، بصالت بھائی نے جیسے ایک بات عرض کی کہ سب کے حوالے سے، تو ماڈرنٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ، اور یہ پھر ایپسٹیمولوجی تک جاتی ہے بات، کہ وہ سائنس کو ریزرو کرتے ہیں ایکسپرٹ کے لیے، کہ وہ یہ اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ آرٹس پڑھ کے آئیں لیکن آپ سائنس کے اندر داخلہ لے لیں. ہمارے اگر آپ اسکول کا بھی دیکھیں گے جو ہیرارکی ہے اس میں یہ ہے کہ سائنس کا بندہ تو آرٹس جا کے پڑھ سکتا ہے 12ویں کے بعد، لیکن آرٹس کا پڑھا ہوا بندہ جو ہے وہ سائنس نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ہائرارکی ایک دی ہے کہ سائنس جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا پڑے گا آپ کو بولنے کے لیے اس میں.
لیکن مذہب جو ہے وہ تو یہ بھی کھیت کی مولی ہے آپ کے گھر کی, جو جیسے اٹھے اس کے بارے میں جو بھی رائے دے دے اپریشیٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک رائٹ ماڈرن رائٹ بالکل. سا ہے. عاصم بھائی اس کے بدلے میں ایک بات کہوں گا میں آپ سے, بھن من الازواج. اچھا مفتی صاحب, میرا یہاں پہ ایک سوال تھا, وہ جو آپ نے یہ دھرو نام ہے ان کا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس, راٹھوڑ صاحب نے جو ہے ایک, اچھا راٹھی صاحب, انہوں نے جو ہے ایک اپنی پینٹ کمنٹ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا, یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, کہ جو انہوں نے حدیث پیش کی. پہلے تو میں نے اسرائیلیات بک آف جینیسس میں یہ چیز پڑھی تھی, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ متن ہے, اس میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدم اعلیٰ صورت ہی, ہاں اعلیٰ صورت ہی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ بنایا ہے. پھر اس کو آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں. تو لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یجب تنیب الوجہ, یعنی کہ چہرے پر نہ مارو. تو اس کا مطلب چہرے کے علاوہ کیا چہرے کے اندر کیا ایسا کچھ ہے کہ جو اوصاف جو ہے وہ چہرے سے ریلیٹڈ ہے, مطلب چونکہ انسان کی جتنے بھی اوصاف اور اس کی کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذہن کی پیداوار ہیں, اس کے دماغ کی پیداوار ہیں. تو اس کے مثلا اس کا مقدس ہونا, اس کا محترم ہونا, اس کا عالم ہونا, اس کا فاضل ہونا, اس کا بہادر ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے دماغ سے ریلیٹڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ دماغ آپ کے چہرے کے اوپر ہے. تو اس لیے جو انسان کے جسم میں سب سے معزز جگہ ہے وہ انسان کا چہرہ ہے, یہی اس کی شناخت ہے. اس لیے آپ اس کو نہ ماریں, اس چہرے کے اوپر نہ ماریں, یہ مطلب اس حدیث کا ہے اس کا. ورنہ صورت کا مطلب تو چہرہ نہیں ہوتا نا. اگر صورت سے مراد بھی تصویر لی جائے تو صرف اس سے مراد چہرہ تو ہوتا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بس یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اچھا, ایکنالج اسلام صاحب نے ایک آپ سے سوال کیا تھا یہ عورتوں سے پٹائی کے بارے میں, یہ بھی سوال کرنا تھا لیکن جزاک اللہ اس کا آنسر پہلے ہی مل گیا. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو مجھے امپورٹنٹ لگی, یہ ابراہیم ریلیجن سے ریلیٹڈ. جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹی جو ہے جب وہ ان کو اپنے کوئی مفادات جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک ہے ہارڈ پاور, یعنی وہ ملٹری یوز کریں گے یا اکانومک سینکشنز لگاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سافٹ پاور, یعنی وہ ایک ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پیسے دے دیے کسی گروپ کو اور دھیرے دھیرے زہر کی طرح اس سوسائٹی میں وہ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے, اور اس کے جو ریزلٹ ہے جیسے فیمنزم ہے یا ہوموسیکسوالٹی ہے, لبرلزم ہے, یہ ہمارے سامنے. اسی طریقے سے ان کا یہ جو ایک جیو اسٹریٹجک ایک کائنڈ آف یہ اٹیمپٹ تھا کہ ابراہیمک ایک فیتھ ہم بنائیں گے, ایک ٹیمپل غالباً مجھے لگ رہا ہے وہ دبئی میں ان کا ایک یو اے ای میں بن چکا ہے یا بن رہا ہے. جی بالکل, جہاں پہ تینوں مذہب کے جو ہے وہ یکساں ہو کے جو ہے وہ پرے کریں گے. اب اس سے یہ چاہتے ہیں اسرائیل میں جو ہے ایک کائنڈ آف اسٹریٹجک بریک ان کو مل جائے کہ مسلم جو کنٹریز ہیں, مسلم یوتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں گم جائے کہ ابراہیم جو ہے ایک ساتھ ہیں, بھائی ہیں, ہم ایک ہی جیسے ہیں, ہمیں ایک ساتھ گل مل جانا چاہیے. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا. اس لیے ان ابراہیمک ریلیجن اس سے ہم جتنا ریفرنس ہو سکے اس یوز کو ہم ورڈ کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل, یہ زبردست آپ نے بات کہی ہے, اور یہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کے شکار بہت بڑی تعداد میں مسلمان بن رہے ہیں. اور یہ سارے وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ ہو کر سیکیور رہیں گے, ہم الگ ہو کر سیکیور نہیں رہ سکتے. یہ جو ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے. اچھا, نام لینا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کا, کیونکہ جب تک نام نہ لیے جائے تب تک کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. امریکہ کے ایک بڑے اسکالر ہیں اور ایک بڑا نام, لیکن افسوس کہ انہوں نے اس چیز کا پاس لحاظ نہیں کیا اور وہ اس بہکاوے میں آ گئے. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. وہ اس ابراہیمک ریلیجن کانسیپٹ کے بڑے داعی ہیں, اور ان کے استاذ عبداللہ بن بیا جو کہاں کے, موریتانیہ کے, وہ دراصل اس وقت یو اے ای میں ایک بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں, یعنی ان کو پروٹوکول منسٹرز کا دیا جاتا ہے. وہ اس کے پورے آرکیٹیکٹ ہیں, اس پورے نظام کے, عبداللہ بن بیا. جی ہاں. اچھا, ان کے کوششوں سے امریکہ میں بھی کچھ جگہ یہ چلا سلسلہ کہ بھئی چلو ایک زمین خرید لیتے ہیں, وہاں پر سینیگاگ بھی ہوگا, چرچ بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی. ابھی تقریباً پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے, میں ڈرائیو کر رہا تھا امریکہ میں, ایک بالکل مڈ ویسٹ میں ایک صوبہ ہے نبراسکا. تو میں نبراسکا کا ایک شہر ہے اوماہا, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. تو نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے جی پی ایس میں ڈالا تو وہ اس نے مسجد کا ایڈریس دے دیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ہم چلے گئے وہاں.
قریبی میں تھی. تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبراسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تینوں ایک ہی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم وہیں جا رہے ہیں. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا. وہاں پر ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف چرچ ہے, ایک طرف سینیگاگ ہے. خیر مسجد میں گئے, مسجد کھلی ہوئی تھی, نماز پڑھی ہم نے. بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے اور اسی طرح بڑا شاندار چرچ اور سینیگاگ بنا ہوا ہے. آنے والا کوئی نہیں ہے, نماز پڑھنے والا, نماز کا وقت تھا, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. وہ اتنی دور تھا کہ وہاں آبادی بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں وہ امریکہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس چیز کو معتبر بنانے کے لیے اس کا عربوں سے شروع ہونا ضروری ہے. یعنی یہ بھی ایک تصور ہے کہ چونکہ عرب کر رہے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے, تو اس لیے دبئی کا انتخاب کیا. تو بہرحال یہ ایک جیو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا جی, تو صاحب لیکن یعنی کہ لوگوں کو شاید مسلمانوں کی تاریخ نہیں پتہ ہے کہ کئی دفعہ جو ہے عربوں کو جو ہے عجموں نے صحیح کیا ہے جب دین کا مسئلہ آیا ہے تو. جی ہاں, اور اس کی واضح مثال جو ہے صلاح الدین ایوبی کی ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. نہیں, اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں عاصم بھائی تو عجمیوں کا کنٹریبیوشن علم میں زیادہ ہے شروع سے عربوں کے مقابلے میں. جی یہ تو بالکل, مطلب اگر ہم شروع کے خاص کر لوگوں کو دیکھیں تو اس میں موالیوں کی جو ہے بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی نہیں کہ اکثر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اکرمہ تفسیر میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد, وہ عجمی ہے. نافع سب سے بڑا نام ہے, عجمی ہے. حدیث میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد, عجمی ہے. پھر ائمہ میں اگر آپ آ جائیں, امام ابو حنیفہ عجمی ہے, احمد ابن حنبل عجمی ہے. ہاں, امام شافعی عرب ہے. آپ محدثین میں آ جائیں, امام بخاری عجمی ہے, امام مسلم عجمی ہے, امام نسائی عجمی ہے, ابن ماجہ عجمی ہے, ابو داود عجمی ہے, ترمذی عجمی ہے. سارے کے سارے عجمی ہیں. تو جتنے بھی بڑے نام ہیں یہ عرب نہیں ہے. نسائی غالباً عرب ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, شاید نسائی کے بارے میں مسٹیکن ہوں, لیکن یہ کہ باقی جتنے لوگ ہیں, یا اسی طریقے سے آپ اگر اور قرون وسطیٰ میں آ جائیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہیں, مثلاً تفتازانی جو ہیں وہ عقیدے میں ایک بہت بڑا نام ہے, غزالی بڑا نام ہے, یہ سب کے سب نان عربز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی نہیں عرب جو کر رہے ہیں ساری دنیا فوراً اس کو فالو کرنے لگے گی, ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے سر اس کے پیچھے جو ریسزم اور کاسٹزم والا جو ذہنیت ہے. ایک کامنٹ ہے عاصم بھائی, وہ آپ نے ایک لفظ بولا نا موالی, تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں موالی اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کی وضاحت ضرور کر دیجیے گا. اصل میں جو موالی کا ٹرم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اجمی ہوتے تھے, لیکن وہ اپنی نسبت جو ہے کسی عرب قبیلے کی طرف اپنے مولا کی وجہ سے شروع کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت نافع ہیں, وہ حضرت عمر کے جو ہے وہ مولا, یعنی کہ مولا دونوں کو کہتے ہیں, غلام کو بھی کہتے ہیں اور آقا کو بھی کہتے ہیں. انٹرسٹنگ. تو جب حضرت نافع جو ہے وہ اپنی نسبت یعنی کہ حضرت عمر کی طرف کریں گے, ابن عمر کی طرف کریں گے, تو ان کو ابن عمر کا جو ہے وہ مولا, یا اگر پلورل ہو جائے گا تو وہ موالی ہو جائے گا. بالکل آئی تھنک کلیئر ہو گیا. صحیح. اچھا جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ذہنیت آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور عرب یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں, تو اس کے پیچھے یورپین کے اندر جو نسل پرستی ہے اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے, اس کی ذہنیت کا. اور جو انڈک سویلائزیشن ہے اس میں جو کاسٹسزم اتنا اندر تک چلا گیا ہے کہ مطلب ہندوازم اور برہمنزم ایک دوسرے کے مترادف ہیں, بلکہ ہندوازم تو کامن ٹرم ہے, پہلے تو یہ برہمنزم ہی تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کہ اس سے جو ہے ضرب پڑتی ہے, دوسرے لوگوں کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے, اس لیے برہمنزم کو چینج کر کے انہوں نے ہندوازم کر دیا. تو یہ ذہنیت یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی جو ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ مسلم مینس جو ہے وہ عرب ہوتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی. بلکہ ایک عام آپ کو ڈیبیٹس میں ملے گا, بھائی اب تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا, سعودی عرب میں ریفارم آ رہا ہے. بھائی آ رہا ہے تو آنے دو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سعودی عرب اگر کافر بھی ہو جائے تو اسلام اپنی جگہ رہے گا. یہ بات سن لے سب لوگ کان کھول کر.